سے بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف بیت المقدس کی طرف الذی بارکنا حولہ، اور وہ بیت المقدس وہ کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پہ رب تعالیٰ نے وجہ بیان فرما دی کہ یہ رات کا سفر اللہ تعالیٰ نے اسرا کیوں کرائی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ رب تعالیٰ اپنی نشانیاں اپنے بندے کو دکھائے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور بصارت والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ موقع کی مناسبت سے چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو اکثر حضرات کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کرائی گئی۔ اگرچہ یہ بات ویسے مشہور ہے، کیونکہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور اس کا اختلاف ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج دوبارہ اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں میں یہ بات عام طور پہ مشہور ہے، اسی مناسبت سے لوگوں میں سوالات جوابات ہوتے رہتے ہیں، اور کئی چیزیں جو ہے بدعات سے جو تعلق رکھتی ہیں وہ بھی اس مہینے میں خاص طور پہ کی جاتی ہے، عبادات کے لحاظ سے اور روزے کے لحاظ سے جو ہے کئی چیزیں ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو لہٰذا مناسب معلوم ہوا کہ اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاسراء کی جو آیت نمبر پہلی آیت جو ہے، آیت نمبر 1 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رات کا سفر کرایا گیا تھا معراج سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ اس سفر کے 2 حصے، ایک رات کا سفر اور ایک وہاں سے اوپر کا سفر جسے معراج کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کے سفر کو، جو بیت اللہ سے مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف کروایا گیا تھا، اسے اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے اوپر آسمانوں کی جو سفر کرایا گیا تھا، سیر کرائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائی تھی، اسے معراج کہا جاتا ہے، کیونکہ معراج عروج سے، اور عروج کہتے ہیں اوپر کی طرف۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کو شروع کیا سبحان لفظ سے۔ سبحان کے 2 مفہوم پائے جاتے ہیں۔ سبحان کا ایک عام معنی جو ہے پاک کے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کو یہ رات کا سفر کرایا۔ اور دوسرا مفہوم عام طور پہ جب آپ کسی اچھے مقرر کو سنتے ہیں، کسی اچھے نعت خواں کو سنتے ہیں، یا کسی جو ہے تلاوت کرنے والے کی اچھی تلاوت سنتے ہیں، تو بے ساختہ آپ کے جو ہے لبوں پہ ایک لفظ آ جاتا ہے سبحان اللہ، یعنی ایک تعجب، اظہار تعجب کے لیے بھی سبحان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں مفہوم اس میں شامل ہیں کہ بہت تعجب کی بات ہے، اظہار تعجب بھی ہے اس میں، یعنی عام عقل میں، انسانی عقل میں یہ چیز نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ اپنے بندے کو رات میں یہ اتنا لمبا سفر بھی کرایا اور آسمانوں کی سیر بھی کرا لی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بھی بیان فرمائی۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، عبد کا لفظ استعمال ہوا، اسرا بعبدہ، یہ نہیں فرمایا بروحہ، یعنی ہم نے اپنے بندے کی روح یا اس کی روح کو جو ہے اسرا کرایا، بعبدہ، عبد کا جو معنی استعمال ہوتا ہے غلام کے لیے، بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بندے میں جو ہے جب عبد بولا جاتا ہے تو عام طور پہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن عام طور پہ عبد میں روح اور جسم دونوں شامل ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے جو معراج کرائی یا اسرا کرائی، رات کا جو سفر کرایا، تو وہ جسمانی بھی تھا اور روحانی بھی تھا، آپ کے جسم کے ساتھ اور روح دونوں اس میں شامل تھے۔ اگر یہ خواب ہوتا، جیسے منکرین حدیث کا یہ شوشہ ہے اور اشکال ہے کہ بھئی یہ خواب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے معراج کرائی اور ان کو یہ واقعات دکھلائے۔ اگر یہ صرف خواب ہوتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، یہ واقعہ بیان کیا، تو تمام کے تمام کفار نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کی تکذیب کی،
کہ بھائی آپ نے جھوٹ کہا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر تکذیب کس چیز پہ ہوتی ہے؟ خواب پہ تو تکذیب نہیں ہو سکتی۔ وہ بول دیتے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا محمد، کیونکہ وہ نبی تو نہیں مانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب دیکھا ہوگا، تو بولتے رہے کہ بھئی جتنی بار انہوں نے معراج کیے تو کیا خواب میں تو کوئی بندہ کوئی بھی چیز دیکھ لیتا ہے، لیکن انہوں نے صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور جو ہے یہ بات پھیلائی کہ یہ شخص جو ہے الیاذ باللہ، یہ محمد جو ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو ہے یہ فلاں فلاں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آسمانوں کی بندہ سیر کر لے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، جسے ایلیا کہا جاتا تھا اس وقت، تو یہ ان دنوں میں 40 راتوں کا سفر، یعنی 40 ایام 40 دنوں کا سفر بنتا تھا۔ اور یہ تو جب 40 دن کا سفر ایک رات میں، اور وہ بھی رات کے بعض حصے میں، لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ لیلن، اللیل الف لام کے ساتھ استعمال نہیں ہوا، بلکہ تنوین کے ساتھ لیلن، جس کے معنی ہوتے ہیں رات کا بعض حصہ، یعنی پوری رات بھی نہیں، رات کا بعض حصے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کرائی۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مِنْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِبَدَنِهِ وَرُوحِهِ صلوات الله وسلامه علیہ كما دل على ظاہر سیاقات من رکوبه وصعوده والمعراج وغیر ذلك۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ کا یہ قول جو ہے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمہور سلف خلف جو جتنے اسلاف ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے اور ان کی یہی رائے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی، بدنی اور روحانی جو ہے معراج کرائی گئی تھی، کیونکہ اس میں جتنے قرائن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے اس معراج سے ثابت ہوتے ہیں کہ آپ نے جو ہے براق پہ سفر کیا، ٹھیک ہے، ورنہ ہو سکتا تھا کہ بھئی خواب ہوتا تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب بھی دکھلایا جا سکتا تھا کہ آپ مسجد اقصی میں موجود ہیں، لیکن نہیں، اس میں جتنے واقعات ہیں شروع سے جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو فرشتہ آیا، فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اسے پاک کیا گیا، زمزم سے دھویا گیا، پھر جو ہے آپ کو براق پہ سواری دی گئی، براق پہ آپ سوار ہوئے اور پھر جو ہے وہاں پہ پہنچے بیت المقدس، اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے قرائن ہیں، جتنے جو ہے دلائل ہیں، وہ اس چیز کا ثبوت ہے اور ثابت ہوتا ہے ان سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنی اور روحانی جو ہے معراج کرائی گئی تھی۔ اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں والمعراج حق، معراج جو ہے حق بات ہے اور سچ بات ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصہ فی الیقظہ إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من الأولى وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى۔ فرماتے ہیں کہ یہ معراج حق بات ہے، سچ بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں یہ معراج کرائے گی آپ کے جسم کے ساتھ ہی، اور کہاں؟ إلى حيث شاء اللہ، جہاں تک اللہ نے چاہا، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ پر وحی بھی کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف بھی ملے، وہاں پہ مہمان نوازی بھی ہوئی، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے، جیسے نماز دی گئی، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری آیات وغیرہ۔ تاریخ واقعہ معراج کی جو تاریخ ہے اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے بعض نے 10 اقوال نقل کیے، بعض نے 6 اقوال نقل کیے، اور بعض نے اس سے کئی زیادہ اقوال نقل کیے کہ معراج کی تاریخ کیا ہے۔ اس وقت چونکہ مکی دور تھا، یہ واقعہ جو ہے مکہ میں پیش آیا، اور مکہ میں مسلمان جو ہے صحابہ جو ہیں ان پہ ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا کفار کی طرف سے، اور یہ جو ہے ہجرت سے کچھ ماہ پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت ظاہر ہے مسلمانوں نے ہجرت اسی لیے کی تھی کہ کفار کے مظالم اور تکالیف سے جو ہے تنگ آ کر انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ یہاں سے کوچ کر جائیں، ہجرت کر جائیں، تو لہٰذا وہاں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ویسے بھی مظالم اتنے زیادہ تھے کہ وہاں تاریخ نوٹ کرنے کا جو ہے ذہن میں کسی کے نہیں رہا، اور اس طرح ایسے امن و سکون والی زندگی اس وقت نہیں تھی کہ تاریخ کو حتمی طور پہ جو ہے واقعہ یہ کنفرم کر دیا جاتا کہ بھائی اس تاریخ کو یہ واقعہ پیش ہے۔ یہی وجہ ہے اس اختلاف کی۔ تو یہ اختلاف کیا ہے
بعض نے کہا کہ ہجرت سے 8 ماہ پہلے کا یہ واقعہ ہے، بعض نے کہا 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے، پھر اس طرح کئی اقوال ہے، 4 ماہ 12 ماہ یعنی پورا 1 سال کا، سالوں میں بھی اختلاف ہے، مہینوں میں بھی اختلاف ہے۔ اور راجح قول کیا ہے؟ راجح اس میں ہم ختمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے زیادہ قریب صواب جو ہے وہ 12 نبوی کا اور ربیع الاول کا مہینہ بنتا ہے، جو محققین نے بیان کیا، محقق علماء نے۔ اسی طرح جو ہے عبد الغنی المقدسی، امام زہری، عروہ بن زبیر اور کئی دوسرے علماء رحمہم اللہ اجمعین، ان کی یہ رائے ہے کہ یہ 12 نبوی میں یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، رجب کا مہینہ نہیں تھا۔ اگرچہ مشہور بات یہ ہے لوگوں میں کہ رجب کے مہینے میں معراج ہوئی، رجب کی 27ویں تاریخ کو۔ واقعہ معراج کی کچھ تفصیل جو ہے وہ مختلف احادیث سے جو ہے اس کا ذکر اچھا قرآن میں واضح طور پہ نہیں ہے، قرآن مجید میں جو ہے اسرا کا لفظ ہے، اور اسی طرح ایک مقام پر جو ہے ثم دنا فتدلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف فرما ہو چکے تو سدرۃ المنتہا وغیرہ کا ذکر ہے، جس سے جو ہے جس کی تفصیل میں بعض احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ معراج ہے اس میں تقریباً 25 صحابہ اکرام کے جو ہے ان سے روایات پائی جاتی ہیں، بعض ضعیف احادیث ہیں، لیکن صحیحین بخاری مسلم اور دوسری تمام حدیثوں کو ملا کے یہ پورا ایک تفصیلی واقعہ بنتا ہے۔ اگر صرف ایک حدیث کو لے لیا جائے تو اس پورا تفصیلی واقعہ ہم بیان نہیں کر سکتے اور اس سے تفصیل بھی معلوم نہیں ہوتی۔ تو اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ابھی ہم واقعہ معراج بیان کرنے جا رہے ہیں، جو مختلف احادیث میں جو ہے واقعہ ہوا ہے اور روایت کیا گیا ہے۔ شق صدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا کہ گھر کی چھت کو کھولا گیا، وہاں جبرائیل امین تشریف لائے، گھر کی چھت کو کھولا گیا، جبرائیل امین تشریف لائے اور مجھے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے، حتیم کے پاس۔ حتیم آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار سی بنی ہوئی ہے، حتیم کے پاس لے آئے، جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اونگ بھی طاری تھی، نہ مکمل میں سویا ہوا تھا اور نہ ہی بیداری کی حالت میں تھا، یعنی مکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار بھی نہیں تھے اور نہ ہی مکمل نیند میں تھے، درمیانی سی کیفیت تھی۔ اور وہاں پہ سونے کے تشت میں برتن میں زمزم پانی لایا گیا، زمزم پانی لا کے ان فرشتوں نے کیا کیا، جبرائیل امین اور ان کے ساتھ کوئی اور اگر تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ میرا سینے کو چاک کیا، کھولا، اور پھر جو ہے اس سے دل نکالا، اس کی صفائی کی، زمزم سے اسے دھویا اور پھر جو ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا، ایمان و حکمت سے میرے سینے کو بھر دیا اور سینے کو دوبارہ جو ہے اسی طرح سی دیا اور صحیح کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بھی سینہ چاک کیا گیا تھا، جب آپ جو ہے ایک گاؤں میں جب حلیمہ سعدیہ رحمہم اللہ یا رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ کو لے گئی تھیں، آپ دائی جو آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنے گاؤں میں لے گئی تھی، تو وہاں پہ آپ کھیلتے کھیلتے جو ہے جب چھوٹی عمر میں تھے لگ بھگ 10 سال کی، تو اس وقت جو ہے آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وحی کا بوجھ برداشت کر سکیں تو آپ کے سینے سے دل نکال کے اسے دھویا گیا تھا اور حکمت بری گئی تھی۔ یہ بھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر انتہائی مشکل ہونے والا تھا، معراج اوپر کی سیر کرائی جانی تھی، اسی لیے لازمی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مضبوط ہو، دل مضبوط ہو اور آپ میں یہ چیزیں برداشت کرنے کی جو ہے صلاحیتیں ہوں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اسرا کی ابتدا کیسے ہوئی؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا۔ اچھا، براق کی صفت کیا بیان کی گئی ہے کہ خچر سے جو ہے وہ گدھے سے بڑا اور خچر سے کچھ جو ہے چھوٹے چھوٹے قد کا تھا، یعنی درمیانے سائز کا۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ختمی طور پہ وہ گھوڑا ہی تھا، اس کا لفظ جو ہے نام جو براق آیا، البتہ وہ ان جانوروں کے مشابہت میں تھا، یعنی گھوڑے کی مشابہت ہی رکھتا تھا، اور اسے لایا گیا، سفید براق لایا گیا، اور اس پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو جبرائیل نے کہا کہ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے تو اس کی جو ہے ایک قدم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں انسان کی نگاہ جاتی تھی اس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا، یعنی اتنی تیز اس کی رفتار تھی۔ یہ تمام روایات یہ مسلم اور صحیحین میں موجود ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے تو براق نے پر اپنا سفر شروع کیا. 40 ایام کا سفر جو ہے رات کے بعض سے بھی بالکل کچھ فیصد حصے میں جو ہے براق فوراً کہاں پہنچ گیا؟ بیت المقدس میں. وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، بیت المقدس میں داخل ہوئے، اس مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. مسلم کی یہ روایت ہے. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبرائیل امین نے آگے کیا اور آپ نے جو ہے امامت کرائی اور آپ کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی. یہاں کچھ اشکالات پیدا ہوتے ہیں اور کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یا پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز ادا کی جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں چلے گئے تھے، وہاں پہ نماز کا تحفہ ملا تھا. تو یاد رہے کہ نماز جو ہے اس سے پہلے بھی تھی، لیکن پہلے فرض نہیں تھی، پہلے جو ہے نوافل تھے، نفلی نماز 2 کر کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ نفل نماز تھی، فرض نماز نہیں تھی. تو آپ کو جبرائیل امین نے آگے کیا کہ آپ نفل نماز کی امامت کرائیں. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد اختلاف روایات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 1 لاکھ سے کئی زیادہ، 1,24,000 یا 30,000 جتنی بھی، 1 لاکھ سے کئی زیادہ انبیاء کی تعداد ہے. تو بیت المقدس میں اتنے انبیاء کا جمع ہونا، اور یہ تو ہم نے بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی جسد کے ساتھ، جسمانی اور روحانی، لیکن ان انبیاء کی کیا صفت تھی؟ کیا انبیاء کو جسم کے ساتھ جسمانی طور پہ بیت المقدس میں جمع کیا گیا تھا یا روحانی طور پہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روحانی طور پہ انبیاء کو جمع کیا گیا تھا، جسمانی طور پہ نہیں. جسمانی طور پہ اتنے انبیاء اگر آتے تو ظاہر ہے وہ تھوڑا سا ہلچل ہوتی یا لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلوم ہو سکتا تھا. اور اب یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں روحانی طور پہ؟ اس کے کئی واقعات ہمیں سیرت سے ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو انہیں فرشتوں نے غسل دیا، انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں. کئی جنگوں میں ایسا ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا گیا، صحابہ نہ دیکھ سکے. اسی طرح جب معراج سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے، کفار نے سوال کیا کہ آپ نے بیت المقدس کے بارے میں کہا کہ آپ نے وہاں گئے تھے اور وہ رات کے چند حصے میں، تو آپ بیان کریں اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا، باقیوں کو نہیں نظر آ رہا تھا. اسی طرح یہاں پہ بھی انبیاء کو لایا گیا، انبیاء کو روحانی طور پہ وہاں پیش کیا گیا. انبیاء روحانی طور پہ وہاں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کرائی، جسمانی طور پہ وہ موجود نہیں تھے. اور یہاں پہ مقصود ملاقات بھی نہیں تھا، کیونکہ ملاقات کا مقصود وہ آسمانوں پہ تھا، تو لہٰذا یہاں پہ ملاقات وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہمیں. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو امامت کرائی. اور کتنے انبیاء تھے؟ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے کہ تمام کے تمام انبیاء وہاں موجود تھے. اسی طرح یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو مسجد ہے، اس کی بہت فضیلت، مسجد اقصیٰ جسے کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بہت فضیلت بھی ہے. ایک فضیلت تو یہی ہے کہ اس کا سفر کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا یہیں سے شروع فرمایا. اور دوسرا بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. ثواب کی نیت سے کسی مسجد کی طرف، ویسے تو انسان مسجد میں کیوں جاتا ہے؟ ثواب کی نیت سے ہی جاتا ہے کہ بھائی نماز پڑھوں گا، لیکن کسی مسجد کی زیارت کرنے، دیکھنے، ثواب کی نیت سے جانا جائز نہیں ہے. صرف 3 مساجد میں جانا جائز ہے. کون کون سی؟ مسجد الحرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ کی طرف، اور اسی طرح مسجد اقصیٰ، اور اسی طرح مسجد حاضہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں موجود تھے؟ مسجد نبوی میں. تو یعنی مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ
اور اسی طرح مسجد حرام، یہ 3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کی طرف ثواب کی نیت سے انسان جا سکتا ہے، اسے ثواب بھی ملتا ہے۔ ان کے علاوہ چوتھی کسی مسجد میں ثواب کی نیت سے کہ بھائی اس کی زیارت کریں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں، ہم نے تو خیر ٹور بنایا ہوتا ہے، وزٹ کرتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد ہو گئی، فیصل مسجد ہو گئی، وہاں تو ثواب کی نیت پہلے سے ہی نہیں ہوتی، لیکن بالفرض اگر کوئی ثواب کی نیت کر بھی لے تو اسے ثواب نہیں ملنے والا۔ اسی طرح یہ جو مسجد ہے اس کی ایک خاصیت خصوصیت سورۃ الاسراء میں جو میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں اس کی آیت، کہ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور فلسطین ایسی سرزمین ہے یا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو ہے کئی انبیاء جو ہے ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات اس معنی میں نہیں کہ وہ بلڈنگ، یعنی ان کے مقبرے ہیں یا ان کی جو ہے آرام گاہیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں نے ایک لفظ بول دیا تو ضمناً اسے بھی بیان کرتا چلوں، یہ جو ہم بولتے ہیں کہ آرام گاہ، آخری آرام گاہ، تو یہ بولنا مناسب نہیں ہے۔ جب جو ہم اپنے مردوں کو، اپنے عزیزوں کو دفن کرتے ہیں، پھر قبروں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آخری آرام گاہ، تو آخری آرام گاہ لکھنے سے اجتناب بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ وہ اس کی آرام گاہ ہے یا وہ اس کے عذاب گاہ ہے۔ کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قامت قد قامت قیامت ہو، اذا مات ابن آدم قد قامت قیامت ہو، تو اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اگر جنتی ہے اس کو جنت کا جو ہے ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اور اگر دوزخی ہے، جہنمی ہے، جہنم کا دروازہ جو ہے ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ عذاب کا مستحق ہے تو اس کی قبر کیا ہو جاتی ہے؟ بینچ جاتی ہے، اور اس کی ادھر کی ہڈیاں ادھر آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہمیں نہیں معلوم کس کے لیے یہ آرام گاہ ہے، تو لہٰذا اس لفظ سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ تو البتہ انبیاء کے لیے ظاہر ہے ان کے لیے تو یقینی طور پہ آرام گاہ ہی ہیں، تو ان کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امامت فرمائی، باہر تشریف لائے، تو آپ کی مہمان نوازی کی گئی۔ جبرائیل امین نے 2 کٹورے یا 2 برتن پیش کیے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دودھ لیا اور دودھ کو نوش فرمایا۔ تو وہاں پہ جبرائیل نے علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو سلیکٹ کیا، فطرت کو پسند کیا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اب اس کی وجہ سے آپ کی امت گمراہ نہیں ہوگی۔ اور یہی مہمان نوازی جو ہے آسمانوں پہ بھی کی گئی تھی، اس کا بھی ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر جو ہے یہاں سے اوپر کا سفر شروع ہو گیا، معراج کرائی گئی۔ پہلے آسمان دنیا پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک روایت میں ثم اخذ بیدی عرج بی الی السماء الدنیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ یہاں پر پھر کیا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے پہلے آسمان پہ چلے گئے یا پہنچ گئے۔ یہاں پہ بھی ایک سوال اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صفت کیسی تھی؟ اگرچہ اس کا تعلق ہمارے اعمال سے نہیں ہے، تو یہ صرف نالج کے لیے ہے، علم کے لیے ہے، تاریخ میں کیا آتا ہے یا احادیث میں کیا مذکور ہے۔ تو یہاں پہ کیا لفظ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور پہلے آسمان پہ لے گئے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بعض روایات ذکر کیے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سیڑھی بنا دی گئی تھی، یعنی بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف ایک خوبصورت سیڑھی دی گئی تھی کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اوپر تشریف فرما ہو گئے، اوپر لے گئے۔ لیکن پھر بھی اچھا، یہ میں کچھ اشکالات میرے ذہن میں جو آتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کہیں سے ڈھونڈ کے آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، میں بھی طالب علم ہوں، اور عوام الناس کے ذہن میں بھی وہ اشکالات لازمی ہوتے ہیں۔ ابھی بھی ایک اشکال باقی ہے، یہ قول میں نے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا بیان کیا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور اشکال پیدا ہوا، تو اب اس کا بھی خلاصہ میں بیان کر دوں جس کو میں صحیح یا صواب سمجھتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ سیڑھی اگر لگا دی جائے اور سیڑھی میں انسان خود چل کے آسمانوں پہ چلا جائے تو یہ ممکن نہیں، اور وہ بھی رات کے بعض حصے میں۔ تو پھر جو پچھلی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا، تو معلوم ہوا جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کے، اگر سیڑھی تھی بھی تب بھی ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے اپنی روحانیت سے جبرائیل علیہ السلام کی جو صفت ہے اس لحاظ سے پرواز کرتے ہوئے جو آسمانوں پہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اگر چل کے جاتے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح پہلے آسمان پہ جب پہنچے تو اس کی صفت کیا تھی؟ وہاں پہ جو جبرائیل امین تھے دروازے پہ دستک دی۔ یہاں یہ بھی
ایک چیز معلوم ہوئی کہ آسمانوں کے دروازے کتنے ہیں واللہ عالم بالصواب، لیکن دروازے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے دروازے پہ دستک دی، وہاں کے جو داروغہ یہ چوکیدار تھے دوسرے فرشتے، انہوں نے کہا کہ من دق الباب، یا کون ہے دروازے پہ؟ جبرائیل نے عرض کی میں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا، انہوں نے دروازہ کھولا اور کہا مرحبا بکم، کہ تمہیں مرحباً ہو، خوش آمدید ہو۔ اور پھر پہلے آسمان پہ جب اندر داخل ہوئے، آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات کرائی گئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی اور آپ کو ایک دوسرے کا تعارف ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، یعنی نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ان کے بھی بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خوش آمدید نیک نبی اور نیک بیٹے کو، آپ نے دعا دی۔ اور آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو جو ہے آپ جو ہے رنجیدہ ہو جاتے اور رونے لگ جاتے۔ جبرائیل سے پوچھا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے ابا جی، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کی کہ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو دائیں طرف جو سائے ہیں یا روحیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں کہ جو جنتی ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو گمراہ اور دوزخی لوگوں کی وجہ سے آدم علیہ السلام رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ دوسرے آسمان پہ داخل ہوئے، اس کا بھی یہی صفت تھی، پہلے دروازہ کھٹکایا گیا، اندر آنے کی اجازت دی گئی، پھر دونوں داخل ہوئے، پھر وہاں پہ آپ کی ملاقات جو ہے عیسیٰ اور یحییٰ علیہم السلام سے ہوئی، اور یہ دونوں جو ہے خالہ زاد بھائی بھی ہے۔ ان دو حضرات سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی دعا سلام کے بعد دعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان کے بارے میں جو ہے مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا هُوَ قَدْ أُؤْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ یوسف علیہ السلام کو پوری کائنات کا آدھا حسن دیا گیا۔ سورہ یوسف میں اس کا تفصیلی واقعہ پھر کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ عورتوں نے جو ہے، مصر کی عورتوں نے جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کے حسن کو دیکھ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ انہ قد اوتیا شطر الحسن، کائنات کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ چوتھے آسمان پہ پھر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہی معاملہ رہا، دروازہ کھٹکایا جاتا، اندر داخل ہوا جاتا، نبی سے ملاقات ہوتی، دعاؤں کا تبادلہ ہوتا۔ پھر پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ جو ہے موسیٰ کلیم اللہ جو ہے علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رونے لگ گئے۔ رونے کی وجہ پوچھی گئی کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ ایک دعا کر رہے تھے کہ یا رب یہ برخوردار اور یہ جو ہے اتنا حسین جو ہے نبی، یہ مجھ سے بعد مبعوث کیا گیا، بعد میں آیا، لیکن اس کی امت جو ہے کثرت سے جنت میں جائے گی میری امت کی بنسبت۔ تو یہ ایک طرح سے رشک والا رونا بھی تھا ان کا، اور ایک افسوس بھی تھا کہ میری امت یا میرے لوگ بنی اسرائیل والے مجھ پہ اتنی تعداد میں ایمان لانے والے نہ ہو سکے، اور ایک رشک بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بعد میں آئے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا کر دی۔ ساتویں آسمان پہ جو ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو کہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور کے احادیث میں کئی روایات آتی ہیں اس حوالے سے۔ بیت المعمور کیا ہے کہ بالکل عین خانہ کعبہ کے اوپر آسمان پہ کیا ہے، ساتویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا بیت المعمور کا ساتویں آسمان پہ، پہلے دوسرے میں نہیں۔ وہاں پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جس طرح ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ ہے، وہاں بیت المعمور ہے، اور اس کی صفت بھی یہی ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک دفعہ جب فرشتوں کا طواف مکمل ہو جاتا ہے تو قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ قرآن مجید میں وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ کے جنود لشکر کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرشتوں کی کتنی تعداد ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ 70,000 فرشتوں نے طواف کر لیا، دوسری مرتبہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ تو بہرحال اس طرح مہمان نوازی پھر کی گئی۔ ساتویں آسمان میں ملاقات کے بعد، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ وہی مہمان نوازی کی گئی جو بیت المقدس کے بعد کی گئی تھی۔ وہ کیا تھی کہ ایک روایت میں کہ 3
مرتبان، 3 برتن جو ہے پیش کیے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شہد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ صرف 2 برتن تھے، وہی ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ جبرائیل امین نے وہی الفاظ کہے کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا اور اب آپ کی امت جو ہے گمراہ نہیں ہوگی، اور اگر آپ شراب کو اختیار کر لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ وہاں سے آگے جو ہے 7ویں آسمان کے بعد ایک مرحلہ آیا سدرۃ المنتہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ویسے قرآن مجید میں سورۃ النجم میں یہ اس کا ذکر ہے، تو یہ ہے کیا؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا انتہا سے، یعنی آخری لمٹ، آسمانوں کے بعد انسانوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے آخری لمٹ، اس کے آگے جو ہے فرشتے اور انسان نہیں جا سکتے۔ منتہا انتہا سے یعنی آخری لمٹ۔ تو سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک درخت ہے جس کی صفت ایسے آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، بڑے بھی اور اسی طرح اس کی شیپ کے، اس کی شکل کے، اور اسی طرح اس کے جو پھل تھے وہ مٹکوں کی شکل کے تھے، اور یہ نہایت خوبصورت درخت تھا۔ اور اس درخت کو تتلیاں جو ہے وہ کیا کرتی تھی؟ ڈانپ لیتی تھی، یعنی اس پورے درخت کو رنگ برنگی خوبصورت تتلیاں جو ہے ڈانپ لیتی تھی، اور اس کی صفت خوبصورتی کی ایسی تھی کہ کسی انسان کی آنکھ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس کے نیچے اس کی جڑوں پہ 4 نہریں تھیں۔ جو سدرۃ المنتہا درخت ہے، اس کی نہروں، اس کے جو جڑیں ہیں وہاں سے 4 نہریں جاری تھیں، 2 ظاہری تھیں اور 2 باطنی، یعنی کہ 2 ایسی نہریں تھیں کہ وہ گم ہو جاتی تھیں، جاتے ہوئے کہیں غائب ہو جاتی تھی، نظر نہیں آتی تھی، اور 2 ظاہری صاف پتہ چل رہا ہوتا تھا کہ یہ کس طرف جا رہی ہیں۔ تو جبرائیل امین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ باطنی جو نہریں ہیں جو گم ہو جاتی ہیں، معلوم نہیں آگے کہاں جا رہی ہیں، تو وہ جنت کی نہریں ہیں، یعنی جاتے ہوئے آگے جنت میں چلی جاتی ہیں۔ اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ فرات اور نیل جو دنیا میں موجود ہیں، 2 دریا، ان کی جو ہیں نہریں ہیں۔ یہ بھی روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سدرۃ المنتہا میں سدرۃ المنتہا کی ایک اور صفت ہے، وہ صفت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایک آخری لمٹ ہے، تو یہاں سے پیغامات ارسال کیے جاتے ہیں، پیغامات موصول کیے جاتے ہیں۔ فرشتے دنیا کا کوئی پیغام، دنیا کی کوئی خبر وہاں پہ جو ہے لے کے جاتے ہیں، اور وہ جس طرح ڈاک خانہ ہوتا ہے تو وہاں لے کے جاتے ہیں، وہاں اس چیز کو پوسٹ کر دیتے ہیں، یا جو بھی کیفیت ہے وہاں رب تعالیٰ کے حضور وہ چیز پیش کی جاتی ہے، وہاں سے آگے رب تعالیٰ خود موصول کر لیتے ہیں، اسے وصول کر لیتے ہیں اس خبر کو، اور اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا اس درخت پہ آتا ہے، اس درخت کے پاس آتا ہے، اور وہاں سے فرشتے اس چیز کو وصول کر لیتے ہیں۔ گویا کہ جس طرح دنیا میں ہمارے ہاں ڈاک خانہ یا اس طرح کی جو کوریئر وغیرہ کی سروس ہے، تو اس طرح کا کام وہ وہاں سے لیا جاتا ہے۔ تو مسلم کی ایک روایت ہے، اور یہ جو پہلے میں روایت عرض کر چکا ہوں کہ تتلیاں اس درخت کو بعض اوقات ڈانپ لیتی ہیں۔ از یکش سدرۃ ما یکشا، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو وہ جو یکشا ہے یعنی ڈانپنے کا جو ذکر ہے وہ تتلیوں کے ذریعے، تو تتلیاں اس چیز کو ڈانپ لیتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جبرائیل امین کے حوالے سے ایک جو ہے اکثر شوشہ چھوڑا جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اللہ کا دیدار کیا۔ اگرچہ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ ذکر کریں گے کیونکہ حوالے اس کے کافی زیادہ ہیں، لیکن یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ اللہ کا دیدار نہیں کیا بلکہ جبرائیل امین کا دیدار کیا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی جبرائیل امین تو شروع سے سفر میں ساتھ ہیں، ان کے دیدار کیا معنی؟ تو اصلی شکل میں، یعنی دنیا میں وہ اصلی شکل میں نہیں تھے، اصلی شکل میں جو ہے ان کی کیفیت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کب آئی؟ سدرۃ المنتہا کے پاس، تو وہاں وہ اصلی شکل میں آ گئے۔ اور ان کی اصلی شکل کیسے تھی؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت جبرائیل عند سدرۃ المنتہا علیہ 600 جناح، کہ میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا میں دیکھا، اپنی اصلی شکل میں ان کے 600 پر تھے، تو ان کی اصلی شکل میں وہاں پہ دیکھا۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا
تو وہی نازل ہونے سے پہلے بھی آپ نے آسمانوں کی طرف جب دیکھا تو جبرائیل جو ہے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہو رہی تھی تو اس سے آپ کو خوف بھی ہوا، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں جو ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، دوسری مرتبہ کا ذکر ہے۔ تو پہلی مرتبہ پہلی وحی میں، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا میں آپ نے جو ہے دیکھا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے کہ وہ قریب ہوا اور پھر جو ہے اتر آیا۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہاں سے بعض لوگ جو ہے اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب ہوا اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نیچے اتر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زیارت کی، تو ایسا نہیں ہے، یہ جبرائیل امین کا ہی ذکر چل رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو دیکھا۔ اس آیت کی تشریح میں آپ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سب چیز کا خلاصہ کیا ہوا کہ ویسے تو یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس میں بہت سے اسباق موجود ہیں۔ اصل اسباق انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے۔ جنت اور جہنم کی جب سیر کرائے گی تو لوگوں کے احوال بیان کیے گئے، کس نے کون سا گناہ کیا اس کی کیا سزا ملی، کس نے کون سا ثواب کا کام کیا اس کو کیا جزا ملی۔ اصل اسباق جو ہے مین اسباق انشاءاللہ اس میں ہوں گے، لیکن اس میں جو ہے مین اسباق کیا ہیں کہ رب تعالیٰ ہر چیز پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو رات کے بعض حصے میں جو ہے، جب جبرائیل علیہ السلام دن میں کتنی بار اوپر نیچے آ جا سکتے ہیں، وحی کا نزول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیغام لا سکتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ایک مرتبہ کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں امامت کرائی، اور بہت سے انبیاء کو یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی موجودگی میں دوسرا کوئی امام نہیں بن سکتا، اور نبی کا قول جب آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آ جائے، بات آ جائے، عمل آ جائے، تو آپ کی سیرت کے ہوتے ہوئے، بات کے ہوتے ہوئے نہ کوئی امام جو ہے، امام تو دور کی بات، کوئی نبی بھی جو ہے پہل نہیں کر سکتا، نبی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سیرت کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔